کہ وہ اپنے ایمان اور اسلام کو کسی دنیاوی غرض اور لالچ میں لٹنے نہ دے، ارتداد کے پرخطر لہروں میں بہنے نہ دے، بلکہ ایمان اور اسلام کے عظیم سرمایہ کی جی جان سے حفاظت کرے۔ اس بات کو ذہن نشین کرے، ایمان اور اسلام کو چھوڑنا دنیا اور آخرت کو چھوڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی معتبر اور مقبول مذہب ہے۔ جو شخص اصول اسلام میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہے، بلا شبہ وہ خدا تعالیٰ کا باغی اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ امت اسلامی کے درک دری رہو، ایمان لانے کے بعد اس سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے۔ اگر اسی حالت کی کفر میں موت ہو گئی، ہمیشہ کا ٹھکان جہنم ہوگا۔ ایسے لوگ بروز قیامت حوض کوثر سے بھی دور کر دے جائیں گے اور ان کی شفاعت بھی نہیں کی جائے گی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یرد علی یوم القیامت رہط من اصحابی فیجلون عن الحوض فاقول یا رب اصحابی فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک انہم ارتدوا على ادبارہم القہطرا۔ قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائے گے۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے صحابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہیں معلوم نہیں انہوں نے تمہارے بعد کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، یہ الٹے قدم واپس لوٹ گئے تھے۔ میرے دینی بھائیوں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہرگز مغفرت نہیں فرمائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آخری کتاب میں فرما دیا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تم میں سے جو دین سے مرتد ہو جائے اور اسی حالت کفر میں مرے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی اعمال غارت ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ نہیں رہیں گے، وہ ہمیشہ دوزخ نہیں رہیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے جس میں صاف واضح ہے، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا اختیار کیا اور اس میں وہ بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی بلکہ گمراہی اور خرابی ہی ان کا مقدر ہوگا۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ اس وقت جس تیزی سے ارتداد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ ملت اسلامی کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں طرح طرح سے بے دینی کا طوفان جنم لے رہا ہے۔ ہماری دانشگاہوں، تہذیب و ثقافت کے نام پر منعقد پروگراموں میں ہماری نوجوان نسل کو مختلف طریقوں سے کفر و الحاد، بے غیرتی اور بے حیائی کا درس دیا جاتا ہے، اور جدید تہذیب، روشن خیالی کے نام پر ایسے ایسے اعمال اور اقوال کروائے اور کہلوائے جاتے ہیں جن سے وہ ایمان اور اسلام جیسے عظیم دولت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا سماج کے ذمہ داروں اور بالخصوص والدین کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح اپنے اولاد کی اعلیٰ تعلیم، بہتر ملازمت اور کامیاب روزگار کی فکر مند ہے، اسی طرح ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی دین و ایمان کی فکر کرے۔ ارتداد کے اس طوفان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں اسلامی تعلیم سے آراستہ کریں، قرآنی اور نبوی اخلاق کے پابند بنائے، بچپن ہی سے ان کے دل و دماغ میں کفر و شرک کی برائی کو پیوست کرے، اسلامی اقدار و روایت کو واضح کرے، اچھے اسکولوں میں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، جہاں کے تعلیم یافتہ بچے ماہر ڈاکٹر، بہترین انجینئر اور کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ بااخلاق انسان، راسخ العقیدہ اور پختہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔